السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اور 37 منٹ کی وہ پریس کانفرنس تھی۔ میں نے وہ مکمل پریس کانفرنس سنی، بغیر سکپ کیے ایک ایک بات کو بڑے غور سے سنا۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ میں پاکستان کے تمام اداروں سے مایوس ہو چکا ہوں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے اس بات پہ، اور میری طرح لاکھوں کروڑوں پاکستانی ایسے ہوں گے کہ جو اپنے اداروں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اگر یہ بات کرتا ہوں تو میں تو ہر اس ادارے کے، ہر اس شخص کے، ہر اس سیاستدان کے، ہر اس با اختیار شخص کے، ہر اس طاقتور شخص کے خلاف ہو جاؤں گا، اس کی مخالفت کروں گا کہ جو میرے ملک کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، جو میرے ملک کے بارے میں برا سوچے گا، برا کرے گا، میں اس کی مخالفت کروں گا۔ تو ادارے کے خلاف بات کرنا یا ادارے پہ تنقید کرنا یا ادارے سے سوال کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس پورے ادارے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں یا اس پورے ادارے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اداروں کے اندر جو غلط بندے بیٹھے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ مجھے اس بات کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ ہے پاکستان میں کہ جس میں آپ حلفاً یہ بات کہہ سکیں کہ اس ادارے میں کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا، اس ادارے میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں کہ جو غلط کام کر سکتا ہے، اس کا حلف کوئی بندہ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہر جگہ، ہر ادارے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، لیکن حقیقت ہے۔ جیسا کہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے بھی کہا کہ اگر وہ منظر عام پر آئے ہیں تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے، وہ اپنے ادارے کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے منظر عام پر آئے ہیں، ان کا دفاع کرنے کے لیے، لوگوں کو حقیقت سے آشنا کرنے کے لیے۔ تو سر اسی طرح اور میری طرح بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں کہ جو اگر کسی ادارے کی یا کسی شخص کی مخالفت کرتے ہیں نا، اس سے سوال کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، یعنی وہ اپنی ذات کے لیے کسی کی مخالفت نہیں کرتے، وہ بھی اپنے ملک پاکستان کے لیے ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ دوسری بات، اس ویڈیو میں جو باتیں کروں گا، جو سوالات اٹھاؤں گا، جو اعتراضات کروں گا، یہ میرا اپنا نظریہ ہے، میری اپنی سوچ ہے، اور یہ میرا اپنا حق بھی ہے، یعنی میں اپنے حق کو استعمال کر رہا ہوں۔ میرے اوپر بہت سارے سوالات جو اس ویڈیو کے بعد اٹھنے والے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بھی آئیں گے، بھلے وہ مجھ تک پہنچے نہ پہنچے، لیکن ان بہت سارے سوالات میں سے ایک فضول لیکن بڑے سوال کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کسی با اختیار شخص یا کسی عہدیدار، کسی سیاستدان یا کسی طاقتور شخص سے کوئی عام پاکستانی، کوئی عام آدمی سوال کرے نا، تو اس کا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو سوال کرنے والے۔ یہ ہمارے ہاں ایک المیہ پایا جاتا ہے، اسے آپ لوگ واقف ہیں۔ تو اس سوال کا جواب میں سب سے پہلے دے دیتا ہوں کہ میں ہوتا کون ہوں، اور میں یہ بات صرف اپنی حد تک نہیں کر رہا، میں تمام پاکستانیوں کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ہوتے کون ہیں۔ میں ایک پاکستانی ہوں، میں پاکستان کا ایک شہری ہوں، میں پاکستان کا اصل وارث ہوں، میں پاکستان کا اصل مالک ہوں، میں پاکستان کا وہ عام شہری ہوں کہ جو اپنے ملک کو بڑا خاص سمجھتا ہے۔ میں وہ ہوں کہ جس کی حفاظت کے لیے آپ کو نوکریوں پہ رکھا گیا ہے، میں وہ ہوں کہ جس کے تحفظ کا آپ لوگ حلف اٹھاتے ہو، میں وہ ہوں کہ جو لوگوں کو حکمرانی کرنے کی اجازت دیتا ہے، میں وہ ہوں کہ جس کے ووٹ کے ذریعے لوگ اقتدار میں آتے ہیں، میں وہ ہوں کہ جو اپنا حق آپ لوگوں کو اور سیاستدانوں کو اس لیے دیتا ہے کہ آپ اپنا فرض نبھا سکو، میں وہ ہوں کہ جس کے کندھوں پہ آپ اور سیاستدانوں کے اخراجات کا بوجھ ہے، بلکہ ہماری آنے والی نسلوں پہ بھی ان اخراجات کا بوجھ ہے، میں وہ ہوں کہ جو اپنی 100 روپے کی کمائی میں سے 70 روپے آپ کو اس لیے دیتا ہے کہ ہمارے ملک پہ کوئی آنچ نہ آئے، میں وہ ہوں کہ جس کی حلال کمائی سے کچھ حرام زادے دوسرے ملکوں میں حرام کی جائیدادیں بنا رہے ہیں، میں وہ ہوں کہ جو عہدیداران اور سیاستدانوں کا پیٹ پال رہا ہے، میں وہ ہوں کہ جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میں وہ ہوں کہ جو اپنی سیاست پوری ہوتے ہی یا نوکری کی مدت پوری ہوتے ہی ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں نہیں جائے گا، میں وہ ہوں کہ جو پیدا بھی پاکستان میں ہوا اور مرے گا بھی پاکستان میں یا مار دیا جائے گا۔ میں ایک پاکستانی ہوں، میں پاکستان کا شہری ہوں، میں پاکستان کا اصل مالک ہوں۔ اب آتے ہیں پریس کانفرنس کی طرف۔
جیسا کہ ڈی جی آئی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد شہید ارشد شریف کی شہادت اور ان کا جس طرح کا قتل کیا گیا اور کچھ اہم حقائق جو کہ عوام کے سامنے رکھنے تھے، اسی طرح کی بات فیصل وابڈا صاحب نے بھی کی، یعنی انہوں نے بھی جو پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ شہید ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور بعد میں عوام کو پتہ چل گیا کہ اس پریس کانفرنس کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہو سکی، وہ بھی جلد اپلوڈ کر دوں گا۔ اس پریس کانفرنس میں یعنی ہمارے ادارے کی دو اہم شخصیات کہ جن کی بات کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، دو ایسی شخصیات کہ جن کے ہر قول و فعل پہ ہر بندہ توجہ دیتا ہے، تو ایسی شخصیات پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہیں، سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، کچھ بھی کرنا ہو تو پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے ایک ایسے وقت میں یہ پریس کانفرنس کی کہ جب ملک کا ایک ایسا نقصان ہوا تھا کہ شاید نہیں، یقیناً اس کی بھرپائی نہیں ہوگی، یعنی ارشد شریف کی شہادت۔ یعنی آپ کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ ارشد شریف شہید کی نماز جنازہ ہو جاتی، ان کی تدفین ہو جاتی، اس کے بعد آپ یہ پریس کانفرنس کرتے، یعنی آپ کو وقت کی مناسبت کو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ یہ کام میں یا کوئی اور عام پاکستانی کرتا تو پھر شاید اعتراض نہ اٹھایا جاتا، کیونکہ مجھے یا کسی عام پاکستانی کو شاید اتنی اہمیت حاصل نہیں جتنی کہ آپ کو ہے، تو آپ کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، اور شہید ارشد شریف کی تدفین کے بعد آپ کو یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی۔ بقول آپ کے اس پریس کانفرنس کا مقصد شہید ارشد شریف کی شہادت تھا، یعنی ان کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے۔ شہید ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو پھر کبھی کروں گا، لیکن کچھ خاص باتیں ان کا ذکر کر دیتا ہوں، اور کچھ کا ذکر تو آپ پریس کانفرنس میں بھی کر چکے ہیں۔ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ میرا نظریہ ہے، میری سوچ ہے، یا میری نا امیدی کہہ لیں۔ اللہ کرے میرا یہ نظریہ غلط ثابت ہو، یعنی تفصیلی گفتگو تو نہیں، مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے کیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ میرا یہ نظریہ غلط ثابت ہو، اور میرے ایسے بہت سارے نظریات ہیں، بہت سارے خدشات ہیں کہ جن کے بارے میں خود چاہتا ہوں کہ وہ غلط ثابت ہوں۔ ان میں سے ایک ارشد بھائی کے حوالے سے بھی ہے، یعنی مجھے لگتا ہے کہ روایات پہ چلتے ہوئے ارشد بھائی کو بھی انصاف نہیں ملے گا، ان کو انصاف نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پہ زندہ کو انصاف نہیں ملتا، شہید کو کیا انصاف ملے گا؟ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ آپ اپنی ہسٹری کو ذرا چیک کر لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ ارشد بھائی کی شہادت رائے گاہ تو نہیں جائے گی، لیکن اس ملک میں، اس دنیا میں ان کا قاتل پکڑا جائے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ پکڑا تو جائے گا، روز محشر ضرور پکڑا جائے گا، دنیا میں بھی وہ سزا پائے گا، انشاءاللہ ذلیل و خوار ہو کے مرے گا ارشد بھائی کا قاتل۔ لیکن جو انصاف کی ایک امید ہے نا، وہ مجھے معذرت کے ساتھ نہیں نظر آتی۔ ارشد بھائی کے حوالے سے بہت سارے سوالات سامنے آ رہے ہیں، ابھی تک آ رہے ہیں، اور آگے بھی بہت سارے سوالات آئیں گے۔ ان سارے سوالات کا ذکر نہیں کرتا، میرے اپنے کچھ سوالات ہیں، اور میری التجا بھی ہے کہ اگر ارشد بھائی کے قتل کے حوالے سے آپ نے تحقیقات کرنی ہے، سب سے پہلے تو صاف اور شفاف تحقیقات۔ یہ جو صاف اور شفاف لفظ ہے نا، یہ مجھے صرف پڑھنے تک اچھا لگتا ہے، سننے تک اچھا لگتا ہے، میں اس کو ابھی کم از کم اپنے ملک میں اس کو میں نے عملی طور پہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحقیقات صاف اور شفاف طریقے سے ہوں، تو سب سے پہلے تو تحقیقات کا آغاز آپ کو اپنے ملک سے ہی کرنا چاہیے۔ آپ کے ملک سے شروع ہوئی تحقیقات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قاتل تک پہنچیں تو انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے۔ تحقیقات کی بنیاد سوچ، نظریہ، دوستی یا دشمنی، اس کی بنیاد پہ کم از کم نہیں ہونی چاہیے۔ تحقیقات کی بنیاد انصاف اور سچ کی تلاش کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ اگر ارشد بھائی کے تحقیقات کے شروعات کے لمحات میں لوگوں کو صرف اس بنیاد پہ شامل تفتیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ان سے رابطے میں تھے، تو رابطے میں تو پھر آپ بھی تھے، رابطے میں ان کی اپنی فیملی بھی تھی، یعنی بہت سارے لوگ تھے۔ خیر، یہ جو تحقیقات کا معاملہ ہے، اللہ کرے کہ ارشد بھائی کو انصاف مل جائے، لیکن یہ
تحقیقات اپنے ملک سے ہی شروع کریں گے تو آپ قاتل تک پہنچ جائیں گے۔ ارشد شریف بھائی جیسے محب وطن انسان کہ جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ملک پاکستان سے ان کو دوسرے ملک میں جانا پڑے گا، اسی سوچ کی بنیاد پہ انہوں نے کبھی ویزا بھی نہیں لگوایا، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ارشد شریف جیسے محب وطن کو کس قدر مجبور کیا ہوگا، کس قدر ان کے لیے زمین تنگ کر دی ہوگی پاکستان کی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس ملک سے دوسرے ملک میں گئے۔ بقول ڈی جی صاحب کے ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آپ کی اس بات پہ یقین کیا جائے یا پاکستان میں صحافی برادری کے ساتھ جو حق اور سچ بولنے والے صحافی ہیں، عمران ریاض، جمیل فروقی، صابر شاکر، اس کے علاوہ دیگر صحافی ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو پاکستانیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھا جائے، کس بات پہ یقین کیا جائے۔ آپ نے کہا ارشد شریف بھائی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آپ کی نظر میں کسی کی جان جانا یا کسی کی جان کو محفوظ کر لینا، اس کو صرف قتل نہ کرنا، اس سے بندے کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، بھلے اس کی عزت کو تار تار کر دیا جائے، بھلے اس کی فیملی کو، اس کے بچوں کو، یعنی جس میں اس کی جان ہوتی ہے، اس کو ہراساں کیا جائے، اس کو خوف زدہ کیا جائے، بھلے کسی بھی بے گناہ شخص کو کئی دنوں تک حوالات میں ایسے طریقے سے رکھا جائے کہ شاید جانوروں کو بھی ایسے نہ رکھا جائے، بھلے عمر کا لحاظ نہ کرتے ہوئے کسی بھی بزرگ کو گرفتار کر کے اس کو ننگا کر دیا جائے، اس پہ تشدد کیا جائے، کسی بھی شخص کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنی زبان نہ کھولے، کسی بھی شخص کو اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی گھر میں تحفظ ہی محسوس نہ ہو، کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ کسی بھی وقت دھمکی دے کے چلا جائے، آپ کو روز کوئی نہ کوئی فون کر کے دھمکی دے، آپ کو یہ محسوس کروائے کہ آپ کسی بھی وقت مارے جا سکتے ہو، کسی بھی وقت آپ کی جان لی جا سکتی ہے، کسی بھی وقت آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، یعنی قتل ہونے والے کی جان تو ایک دم سے نکل جاتی ہے نا، اس کی جان تو نکل جاتی ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ جو روز روز کا مرنا ہے نا، یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے سر، یہ وہی جان سکتے ہیں کہ جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ بقول آپ کے کہ ہمارا ادارہ اور ہمارے جوان دنیا بھر میں اپنی ذمہ داریاں بخوبی طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا ISI کا ادارہ، ہمارے جوان بڑی ذمہ داری سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، اس میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ارشد بھائی کو پاکستان میں خطرہ نہیں تھا بقول آپ کے، مان لیا، لیکن ارشد بھائی کو پاکستان سے باہر تو خطرہ تھا، وہ بتاتے بھی رہے وقتاً فوقتاً، جن لوگوں کو وہ بتا سکتے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود ان کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی، ان کو تحفظ کیوں نہیں فراہم کیا گیا؟ اور میرے خیال سے ہمارے ان اداروں کا کام صرف پاکستان کی حفاظت کرنا نہیں، پاکستانیوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، اور صرف پاکستان میں حفاظت کرنا نہیں، ہر جگہ حفاظت کرنا ہے، جیسا کہ بقول آپ کے کہ ہمارے جوان دنیا بھر میں اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہیں، تو میرے خیال سے کینیا بھی دنیا میں ہی شمار ہوتا ہے۔ ارشد بھائی شہید کے حوالے سے میرے پاس ایسے ایسے سوالات ہیں کہ جوابات کی تلاش سے پہلے سوال کی شدت حیران کر دے گی، لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں، میں سوال بھی ان سے کرتا ہوں کہ جن سے جواب کی توقع ہو۔ پریس کانفرنس کا دوسرا پہلو اور اصل مقصد جو کہ مجھے نظر آیا وہ تھا عمران خان صاحب سے بیزاری کا اعلان اور ان پہ تنقید، لیکن یاد رہے بات عمران خان کی نہیں ہے، بات سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہے، بات عمران خان کی نہیں ہے، بات ایک ایسے ادارے کے بارے میں ہے کہ جو اس وقت کے وزیر اعظم سے آپسی تعلقات، ملاقاتیں اور راز و نیاز کی باتوں کو منظر عام پر لا رہے ہیں، اور وہ بھی آدھی ادھوری، جو کہ ایک غیر مناسب عمل ہے۔ بقول DGI SPR صاحب کے کہ وہ چاہتے ہیں، بلکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے ادارے اور پاکستان کی عوام میں تفریق پیدا نہ ہو۔ سر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے پہ عوام اعتماد کرے، ہم لوگ ادارے پہ اعتماد کریں، تو آپ کو بھی عوام کی رائے اور عوام کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے، یعنی آپ کو سوچنا چاہیے تھا بولنے سے پہلے کہ آپ ایک ایسے شخص کے خلاف بول رہے ہیں کہ جس کے ساتھ کروڑوں پاکستانی کھڑے ہیں،
آپ ایک ایسے شخص کے خلاف بول رہے ہیں کہ جس کو کروڑوں پاکستانی چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی جائز بات پہ لبیک کہتے ہیں، اس کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ ایک ایسے شخص کے خلاف بول رہے ہیں کہ جو آپ کے ملک کا سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آنے والے وقت میں یہی عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، صدر تک بن سکتا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کی باتوں کو، آپ کے اقدامات کو دنیا میں دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ ایک ایسے شخص کے خلاف بول رہے ہیں کہ جس کے خلاف ہونے سے لوگ آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور عوام میں تفریق پیدا نہ ہو تو ان ساری باتوں کو آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ میں یہاں پہ عمران خان کو صحیح اور آپ کو غلط، یا آپ کو صحیح اور عمران خان کو غلط نہیں کہہ رہا۔ میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر ایک غلط ہے تو کیا دوسرے کو بھی غلط بننا پڑے گا؟ دیوار پہ لگے ہوئے خون کو کیا آپ خون سے صاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس کو پانی سے ہی صاف کرنا پڑے گا۔ سائفر کے معاملے میں آپ نے بات کی، سائفر کے معاملے میں آپ، ہماری موجودہ حکومت اور ہر وہ بندہ جو کہ امریکہ سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا، وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم سائفر کے معاملے میں کیا موقف اپنائیں یا اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیں۔ ظاہر سی بات ہے، مشکل کام ہے، ڈالر اور روپے کا مقابلہ ہے۔ سائفر کے معاملے میں آپ نے جو بات کی، یا میں نے بہت دفعہ سنی یہ بات کہ کوئی سائفر نہیں آیا، کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی مداخلت نہیں ہوئی، تو خیر میں بھی اس پہ اپنا ایک موقف پہلے سے ہی دے چکا ہوں کہ میں خود بھی مانتا ہوں اس بات کو کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی، کوئی مداخلت نہیں کی۔ اصل میں امریکہ نے ہم لوگوں کو ہماری اوقات یاد دلائی ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو، میں اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ وہ آپ کے ملک میں سازش کر سکتا ہے، آپ کے ملک میں ایک رات میں حکومت بدل سکتا ہے یا اپنی مرضی سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، جب تک آپ کی مرضی سے عمل نہ ہو۔ جب تک میرے ملک کے لوگ نہیں چاہیں گے، میرے ملک کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا۔ کسی کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے، میں تو خود اس بات کو نہیں مانتا۔ امریکہ کیا، کسی کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر میرے ملک کے لوگ نہ چاہیں، میرے ملک کے عہدیداران نہ چاہیں، میرے ملک کے سیاستدان نہ چاہیں تو میرے ملک کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کر سکتے، چاہ کے بھی۔ میرے ملک کے ساتھ جو بھی کچھ برا ہو رہا ہے، میرے ملک کے اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ میں امریکہ کو اس میں کوئی قصوروار نہیں مانتا۔ امریکہ کی کیا جرت پاکستان کی مرضی کے بغیر، ہمارے عہدیداران، دانوں کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکے؟ نہیں کر سکتے۔ بقول آپ کے عمران خان صاحب نے ایک کاغذ کا ٹکڑا جلسے میں ڈرامائی طریقے سے لہرایا۔ اصل میں ہوا پتہ کیا ہے، عمران خان صاحب نے جب وہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھی باتوں کو پڑھا، اس پہ جو باتیں لکھی تھیں ان کو پڑھ کے ان کو جس طریقے سے غصہ آیا، ان کی غیرت جاگی، ان کی خودداری جاگی، انہوں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا بہت سارے لوگوں کو دکھایا، اس سوچ سے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ جو بھی باتیں لکھی ہیں، ظاہر سی بات ہے میں پاکستانی ہوں تو باقی لوگ بھی پاکستانی ہیں، پاکستان کے خلاف ایسی باتوں کو سن کے ان کی بھی غیرت جاگے گی، ان کو بھی غصہ آئے گا اور اس کا وہ جواب دیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نہیں جانتے تھے کہ ڈالر کے آگے یہ غیرت، خودداری، وطن، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ جب لوگوں نے فلم چلائی نا، تب وہ یہ ڈرامہ لے کے عوام کی عدالت میں آئے تھے۔ یعنی عمران خان صاحب نے ہر ممکن کوشش کی، وہ ہر دروازے پہ گئے، انہوں نے انصاف کی بھیک تک مانگی انصاف دینے والوں سے، اور یہ کرسی کی وجہ سے نہیں، اپنی حکومت بچانے کی وجہ سے نہیں، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ میرے ملک کے ساتھ یہ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کو روک دو، اس کو نہ ہونے دو۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ بھیک میں انصاف نہیں ملتا، بھیک میں ڈالر ملتے ہیں۔ ان ڈالر کی کیا اہمیت ہوتی ہے شاید عمران خان صاحب نہیں جانتے۔ مجبوراً وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے عمران خان کو پاکستان کے اصل وارث، پاکستان کی عوام کی عدالت میں آنا پڑا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات، آپ نے شاید کاغذ کے ٹکڑے کو کوئی معمولی کاغذ کا ٹکڑا سمجھا ہوا ہے۔ طلاق کا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، دو خاندانوں کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یا آپ ان سے پوچھیں، یعنی اپنے یہ لیڈران جو سیاستدان ہیں، کہ یہ کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ ہر کاغذ کا ٹکڑا معمولی نہیں ہوتا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے نے میرے ملک کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں، میرے ملک کا بیڑا غرق کر دی ہے اس ایک کاغذ کے ٹکڑے نے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کوئی بھی 35-40 سال نوکری کر کے وردی پہن کر یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ غداری کا توپ پہن کر جائے۔ ہم لوگ غلط ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن غدار نہیں۔
ندیم انجم صاحب نے بھی کہا کہ آپ کا سپہ سالار اگر غدار ہے تو آپ اس سے کیوں ملتے تھے یا کیوں ملتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو آپ اس کی تعریفیں کیوں کرتے تھے؟ تو سب سے پہلے یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی بھی 35-40 سال وردی پہن لے تو وہ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو کس نے کہا آپ غدار ہیں یا سپہ سالار غدار ہے؟ میں نے تو کسی سے یہ بات نہیں سنی، یہ تو آپ بول رہے ہیں۔ آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ اپنی وفا کو آگے ثابت کریں، جسٹیفائی کریں؟ آپ کو اس بات کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ وفا اور محبت ایک ایسا معاملہ ہے، یہ نظر آ جاتی ہے، میرے خیال سے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آپ پہ تنقید ضرور کرتے ہیں، ہر پاکستانی کا حق بھی ہے اپنے اداروں سے سوال کرنا، اس پہ تنقید کرنا، لیکن غداری اور تنقید اور سوال اس میں بہت فرق ہے۔ آپ نے بہت ساری باتیں کی، ہر بات پہ اگر تفصیلی بات کی جائے گی تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے کہا ہماری مخالفت اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے غیر آئینی کام کرنے سے منع کیا، اور آپ کو اگر وہ کام پوچھا جائے گا تو آپ نہیں بتائیں گے۔ اگر آپ وہ نہیں بتا سکتے تو آپ کو یہ بھی نہیں بتانا چاہیے تھا کہ اس وقت کا موجودہ وزیر اعظم آپ کو غیر آئینی کام کرنے کا کہہ رہا تھا، اور اگر ایسا ہے تو آپ کو پورا سچ بولنا چاہیے تھا، آدھا ادھورا نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ آپ غیر سیاسی ہیں، آپ سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتے، ہم سیاست میں مداخلت کرنی بھی نہیں چاہیے، یہ آپ کا موقف ہے، آپ کا نظریہ ہے۔ لیکن اگر تو آپ پاکستان کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے، تو کیا سیاستدان آپ کے ملک کو جو مرضی کرتے رہیں، جس طرح مرضی اس کی عزت کو خراب کر دیں، پاکستانیوں پہ ظلم کریں، ان کی مرضی کے بغیر حکمرانی کریں، آپ کے ملک کو لوٹ کے کھا جائیں، آپ کے ملک کی عزت کو تباہ و برباد کر دیں، آپ کے ملک کو دیمک کی طرح چاڑ دیں، پاکستانیوں کو روز ذلیل و رسوا کریں، آپ کے ملک کو مفلوج کر دیں، لیکن آپ کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ غیر سیاسی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پہ اگر کوئی بھی سوال کرتا ہے، کوئی بھی تنقید کرتا ہے تو اس کا فوراً رد عمل آتا ہے۔ تو سر خدا کی قسم، ادارہ پاکستان میں ہے، پاکستان ادارے میں نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ پاکستان سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو حفاظت کرنی ہے تو ملک کی اندر سے بھی حفاظت کرنا پڑے گی۔ آپ باہر سے ملک کی حفاظت کرتے رہے ہو، بھرے اندر سے آپ کے ملک کو مفلوج کر دیا جائے، یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ نے کہا حکومت اگر مدد طلب کرے گی تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ بالکل آپ کو کرنی چاہیے، حکومت اگر مدد مانگ رہی ہے آپ کو مدد کرنی چاہیے، لیکن آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر حکومت آپ کو یہ بول رہی ہے کہ میری عوام، میرا پاکستان، میرا ملک، میرے لوگ مشکل میں ہیں، ان کی مدد کرو، تو یہ مدد ہماری سمجھ میں آتی ہے، یہ کرنی بھی چاہیے۔ لیکن حکومت اگر آپ کو یہ بول رہی ہے کہ ہم مشکل میں ہیں، ہماری مدد کرو، ہمیں ان سے بچاؤ، اور کن سے بچاؤ؟ پاکستانیوں سے بچاؤ، تو یہ مدد آپ کی سمجھ میں آئے گی لیکن کروڑوں پاکستانیوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بس اس بات کو مد نظر رکھ لیجئے گا۔ ایک ٹویٹ بھی پڑھا میں نے اپنے ادارے کا کہ امن و امان کی صورتحال میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایسی ہی باتیں میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن یہ جو امن و امان کا سلسلہ ہے نا، یہ تو خیر ہر پاکستانی واقف ہوگا کہ ہمارے ملک میں امن و امان کیسا ہے۔ دن دہاڑے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، قتل عام کیا جاتا ہے، لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، لوگوں کی عزت پامال کی جاتی ہے، لوگوں کو ننگا کیا جاتا ہے، پاکستانیوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں، اپنے پاکستان میں، اپنے علاقے میں تحفظ محسوس نہیں کرتے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں ہمیں بخوبی واقف ہے کہ امن و امان کا سلسلہ ہمارے ملک میں کیسا ہے۔ دہشت گرد میرے ملک میں پائے جاتے ہیں، ان کو ہر قسم کی رسائی حاصل ہے میرے ملک میں، بڑی آسانی سے آ بھی جاتے ہیں، اے پی ایس جیسا سانحہ کر کے چلے جاتے ہیں، ننھے پھولوں پہ گولیاں برسا کے چلے جاتے ہیں، آئے دن کہیں نہ کہیں پہ دھماکہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو امن و امان کا سلسلہ ہے نا، یہ کم از کم ہم لوگوں کو نہ بتائیں، ہم لوگوں کو یہ امن و امان نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں امن و امان کتنا ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ امن و امان کا سلسلہ صرف پاکستانیوں پہ لاگو ہوتا ہے، یعنی پاکستانی اگر اپنے ملک کو بچانے کے لیے نکلیں گے
تو اس سلسلے میں پاکستان کے امن و امان کو خطرہ ہوگا۔ باقی آپ کے ملک میں باہر سے آگے کوئی بھی کچھ بھی کر دے، اس سے امن و امان خراب نہیں ہوگا۔ باتیں بہت ساری تھیں، یہ میں نے کچھ خاص باتیں کی ہیں، لیکن رپیٹ کر دوں کہ میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے۔ میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے میرے ملک کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہوا نظر آئے گا تو میں اس کو غلط ہی بولوں گا، چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو۔ اور ہوا پتہ کیا ہے، ابھی یہ سارا جو نظام چل رہا ہے ہمارے اداروں کا، ان سیاستدانوں کا، پالا بس اس قوم سے پڑ گیا ہے کہ جس کے بچے بھی اپنے ماں باپ کو حیران و پریشان کر دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی شرارتیں کرتے ہیں آج کل کے بچے۔ تو سر یہ وہ قوم ہے جو اپنے ملک کے لیے کر سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے۔ آپ کو کسی بھی سیاستدان، میں یہ اپنے ادارے سے بات کر رہا ہوں، کسی بھی سیاستدان، کسی بھی ایک شخص کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، آپ کو فقط پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ میرے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ میرے ملک کو ان غداروں سے، ان چوروں سے، ان لٹیروں سے نجات دے۔ اگر میرے ملک کے حق میں عمران خان بہتر ہے تو اللہ ان کی ہمیشہ مدد فرمائے، ہر اس شخص کی مدد فرمائے کہ جو میرے ملک کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اچھا بولتا ہے، اچھا کرنا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔